आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। खुसूसी अवामी राबताकारी मुहिम के तहत मरकजी वज़रा का वादी के मुख्तलिफ अजला का दौरा जारी। कई तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रखने के अलावा कई एक का किया इफ्तिताह। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए गए हैं 80 करोड़ 85 लाख टीके। जम्मू कश्मीर ने किया कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के दौरान 1 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल। और दी ही रोजगार मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में रोजगार के 35,000 मौके पैदा करने का हदफ। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलकत नीतीश प्रमाणिक ने आज पुलवामा जिले के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने पुलवामा में मुनक्कदा एक यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नौजवानों के साथ बातचीत की। नौजवानों ने वजीर मौसूफ को उन मसाइल के हवाले से आगाही दिलाई जो इलाके के नौजवानों को दरपेश हैं। वजीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार नौजवानों को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने की खातिर उन्हें हर मुमकिन इमदाद और ताउन पेश करेगी। नीतीश प्रमाणिक ने बाद में दस्सू पांपुर में कायम जाफरान पार्क का दौरा किया, जहां पर उन्होंने सैफरान ग्रोवर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। उन्होंने जिला पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह किया। इस बीच मरकजी वजारत सेहत की वजीर ममलकत डॉक्टर प्रवीण पवार ने मरकजी सरकार की खुसूसी अवामी राबताकारी मुहिम के तहत आज अनंतनाग जिले का 3 रोजा दौरा शुरू किया। दौरे के पहले रोज उन्होंने जिला इंतजामिया के एहलकारों के साथ मीटिंग करने के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मट्टन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में तिब्बी खिदमात में बेहतरी लाने के लिए तरह तरह के इकदाम कर रही है, ताकि यहाँ के आवाम को उनके घरों के नजदीक ही तिब्बी सहूलियात फराहम हो सकें। इधर मरकजी वजीर ममलकत बराए खजाना बागवत राव कार्ड ने आज अवामी राबताकारी मुहिम के तहत गांधरबल जिले का 2 रोजा दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में 1 करोड़ 19 लाख 34 हजार रुपए की लागत से तामीर किए गए ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। बाद में मरकजी वजीर ने जिला इंतजामिया गांधरबल के साथ मीटिंग करके जिला में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों और स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर A.K. मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस अतल डल्लू, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन R.K. चिब्बर और RBI के रीजनल डायरेक्टर कमल पटनायक के अलावा दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर ने बाद में DDC काउंसिल गांधरबल के वफ्द के अलावा दीगर कई वफूद के साथ मुलाकात की। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। दरियासना पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं और लगभग 39,000 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 295 अफराद की मौत हुई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड मरीज शफायाब हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह अब 97.68% हो गई है। मुल्क में सरदस्त 3,32,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। दरियासना मरकजी सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 79 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कोविड टीके फराहम किए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और प्राइवेट अस्पतालों के पास अब भी 5 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर ने मुल्कगीर कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 1 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल किया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथन ने तफसीलात देते हुए कहा कि कश्मीर वादी में 52 लाख टीके लगाए गए हैं, जबकि 48 लाख टीके जम्मू डिवीजन में लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बाकी मानदा लोगों से अपील की कि वो आगे आकर कोविड मुखालिफ टीका लगवाएं। कोविड-19 की थी और यहाँ जो कश्मीर का अगर हम बोलेंगे तो 52 लाख हो गई है, रेस्ट जम्मू में हुई है। और ये लोगों को मैं इसकी बधाई देना चाहता हूँ और हेल्थ वर्कर जिन्होंने रात दिन काम किया और ये टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन इसको और भी जारी रखना है। हमने 100% वैक्सीनेशन करना है और ये लक्ष्य हमने अपने जहन में रख के आगे चलना है। लोगों से गुजारिश है वैक्सीन कराएं और सेफ रहे। जो शादियां चल रही है उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रहे, पहले अपने आप को बचाइए फिर कोई फंक्शन मनाइए, वो बहुत जरूरी है। SOPs का ध्यान रखें, मास्क रखना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस एंड हैंड हाइजीन। इसके बगैर जिसने वैक्सीन नहीं किया है वो वैक्सीन करे, खुद को बचाए औरों को भी बचाए। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 128 नए मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 109 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से जबकि 19 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 140 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान एक मरीज कोविड से फौत हुआ है, जिसका ताल्लुक जम्मू डिवीजन से बताया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने आज कहा कि श्रीनगर शहर के कुछ इलाके कोविड SOPs की लगातार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इंतजामिया अगले चंद एक रोज में इन इलाकों में सख्त बंदिशें आयद करेगी।
شہر کے کچھ علاقوں کے اچانک دورے کے دوران انہوں نے بعض شاپنگ مالز، تجارتی اداروں اور دکانوں کو کووڈ SOPs کی خلاف ورزی کرنے کا مرتکب پایا، جن کو بعد میں سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کچھ علاقوں کے لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے پورے ضلع کے عوام کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا ان علاقوں میں بندشیں عائد کی جائیں گی۔ ان کے ہمراہ SSP سری نگر سندیپ چودھری بھی تھے۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے خدشے کے پیش نظر سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG اہنگر نے لوگوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کو لے کر کوئی لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ احتیاطی تدابیر اور کووڈ ضابطوں پر سختی سے عمل کرتے رہیں۔ آج دوردرشن نیوز کے حالات حاضرہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے سری نگر ضلع میں خاص طور سے کورونا کے یومیہ کیسوں میں اچھال کے تناظر میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ناگزیر بن گیا ہے۔ کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری کو اس وبا کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر اہنگر نے کہا کہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے سرکاری سطح پر بھی ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اہنگر کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام اردو خبروں کے بلیٹن کے فوراً بعد ٹھیک 7:30 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج EDI پامپور میں جموں کشمیر انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے EDI کے دورے کے دوران افسروں کو ہدایت دی کہ وہ جموں کشمیر میں کارخانہ داری کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے اقتراحی اقدامات کریں۔ انہوں نے IT اور دیگر شعبوں میں ہنرمندی کو بڑھانے کے لیے لگاتار ٹریننگ پروگراموں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کی مانگ کے مطابق ہنرمندی سے بے روزگار نوجوانوں کو روشناس کیا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن 7 نامی پروگرام کے تحت 35,000 روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ مشن ڈائریکٹر جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن ڈاکٹر سہریش اصغر نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس میں 7 پروگرام کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں 8,085 امیدواروں نے پروگرام کے لیے درخواستیں دی ہیں اور وادی میں سب سے زیادہ درخواست دہندگان بارہمولہ ضلع سے، جبکہ جموں ڈویژن میں دوڈا ضلع سے سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 95% درخواست دہندگان UT میں، جبکہ باقی ماندہ 5% قومی سطح پر اپنے یونٹ چلا سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آئے مختلف وفود اور دستکار انجمنوں کے وفود کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شہری سری نگر کی بیشتر آبادی اس وقت زبردست مشکلات سے دوچار ہے اور گزشتہ برسوں سے جاری غیر یقینیت اور بے چینی سے شہری آبادی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی عوام کچھ پالیسیوں سے یہاں کی آبادی کو نا امیدی کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کھوکھلے نعروں کے بجائے زمینی سطح پر کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر موجود سینئر لیڈر محمد سعید آخون نے کہا کہ کیا صرف آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور تواریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے؟ PDP کے جنرل سیکرٹری اور سابق ریاستی وزیر غلام نبی لون ہاجورہ نے زیارت شریف حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ چراری شریف کے ساتھ منسلک خانقاہ کے تعمیراتی کام کا تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ فی الحال زائرین کی نماز کی ادائیگی کے لیے متبادل انتظام کیا جائے۔ واضح ہے کہ خانقاہ کی تعمیر کے بعد اس کی سلیب میں دراڑ پڑنے کی وجہ سے اسے غیر محفوظ قرار دے کر نماز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ میں آج BJP کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں کافی تعداد میں ورکروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے BJP کے نیشنل سیکرٹری ڈاکٹر نریندر سنگھ نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنائیں اور پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچائیں۔ اجلاس سے پارٹی کے دیگر کئی سینئر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ کچھ روز قبل ایک ملیٹنٹ حملے میں مارے گئے پولیس سب انسپکٹر ارشد احمد میر کی یاد میں گلوبل یوتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک کینڈل لائٹ ویجل منعقد کیا گیا جس میں بارہمولہ اور شمالی کشمیر کے دیگر حصوں کے بہت سے نوجوانوں نے حصہ لیا۔ ویجل کے دوران کچھ وقت کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ ICDS محکمے کے ڈس انگیجڈ آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپروں نے آج سری نگر میں حکومت کے ان کے خلاف حالیہ فیصلے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ورکرز ہیلپرز ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک نہ حکومت اپنا آرڈر واپس لے لیں۔ ورکروں نے الزام لگایا کہ وہ پچھلے 3 سالوں کی تنخواہوں سے بھی محروم ہیں۔ واضح ہے کہ حکومت نے حالیہ ایک حکم نامے کے مطابق ICDS محکمے کے 918 ورکروں اور ہیلپروں کو بے دخل کر دیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام شہباز احمد نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بڑگام میں اسکل انڈیا کے تحت ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر بڑگام کی طرف سے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے منعقدہ ایک روزہ روزگار میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ایسا کافی ٹیلنٹ اور صلاحیت موجود ہیں کہ وہ خود اور دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج فرقیاں گلی کا دورہ کیا اور وہاں کیرن علاقے کی ترقی اور کیرن میلے سے جڑے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بریگیڈ کمانڈر فرقیاں بریگیڈ کے ساتھ میٹنگ کی۔
اس موقع پر بتایا گیا کہ 3 روزہ کیرن میلہ 4 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس دوران سرحدی اور دور دراز علاقوں کی قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کیرن علاقے کو سرحدی سیاحت کے تحت فروغ دینے کے لیے کئی پروگرام زیر غور ہیں۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر سے اپنے مطالبات کے حوالے سے کئی وفود بھی ملاقات ہوئے۔ ROC یعنی رجسٹرار آف کمپنیز اینڈ آفیشیل لیکویڈیٹر کشمیر حامد بخاری نے آج ان کے دفتر سے لیگل تربیتی پروگرام کے دوران قانونی تربیت پانے والوں کے پہلے بیچ میں اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر حامد بخاری نے تربیت پانے والوں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے دوران کشمیر یونیورسٹی کے لا اسٹوڈنٹس کو حکومت ہند کے دفاتر اور کارپوریٹ لا میں کام کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ For the fresh law graduates and undergraduate law students, initially in the first batch itself, we wrote to the University of Kashmir and other government universities, including central universities, state universities, and other private colleges that are associated with these state universities. And today we concluded the training for the first batch. During this traineeship program, they got an exposure to work with the Government of India as this field office, Registrar of Companies and Official Liquidators Office. And during this traineeship program, they might have, I'm sure there was a skill set enhancement for these people. And apart from this, they got an exposure to work in this, something which is very new. In Kashmir, it's very new, that's called a corporate law. گویور فاؤنڈیشن کی جنرل باڈی کی تشکیل کے لیے آج پرے پورہ سری نگر میں چناو عمل میں لایا گیا، جس دوران سعید ایس گویور اندرابی کو اتفاق کی رائے سے فاؤنڈیشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس ضمن میں منعقدہ اجلاس کی صدارت گویور فاؤنڈیشن کے سرپرست پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے دیگر زعماء کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا۔ چنار کور کے GOC لیفٹیننٹ جنرل DP پانڈے نے آج فوج کے کشمیر سپر 30 کے پہلے اور دوسرے بیچ کے ان میڈیکل طالب علموں کی عزت افزائی کی جو نیٹ، HPL، CSR اور نیڈو کلیئر کر کے کامیابی کے ساتھ MBBS کورس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر چنار کور کے GOC نے اعلان کیا کہ 30 لڑکوں اور 20 لڑکیوں پر مشتمل چوتھا بیچ رواں ماہ کی 25 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اس موقع پر CIF کشمیر کے GOC ڈاکٹر روہت شریواستو اور نیڈو کے مینیجنگ ٹرسٹی کے علاوہ سینئر فوجی افسران اور سول شخصیات بھی موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر کلگام نے آج گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کلگام میں لڑکوں اور لڑکیوں کے مختلف ایج گروپس کے لیے انٹر زونل کھیل مقابلوں کا افتتاح کیا۔ یہ کھیل مقابلے یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمے کے اہتمام سے منعقد کیے جا رہے ہیں اور ان میں والی بال، کبڈی، کھوکھو، کرکٹ اور دیگر کھیل مقابلے شامل ہیں۔ اور اب موسمیات محکمے کی اطلاع کے مطابق وادی میں کل شام 4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس رہا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر۔